اس لیے سوال جوانی کا ہے، اور جو میں اور آپ ٹائم گزار رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا کہ اس وقت تمہارے پاس اسٹرینتھ بھی تھی، تمہارے پاس طاقت بھی تھی، تمہارے پاس جسمانی قوت بھی تھی، کیا کیا تھا تم نے صبح؟ تو پہلا حق تو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں. نمبر ون، وی کین ناٹ جج اینی ون. نمبر ٹو، وی کین ناٹ بلیٹل اینی ون. نمبر تھری، ہم کسی کی عیب تراشی جب تک، اگر آپ کو حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آ بھی گیا ہے تو اس کو بھائی، جب اللہ رب العزت کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور اس سے علیحدہ میں وہ اور اللہ خلوت میں آپس میں معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین جو بنانے والا ہے اس دنیا کا، اگر وہ یہ کرتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عیب کو عام کرنے والے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ کام ہم کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ معون کے بارے میں ہم نے پڑھا لاسٹ ٹائم. ابھی سورہ حمازہ ہے، میں اور آپ اس کو اکثر تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن میں بھی تلاوت کرتے ہیں اور نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی سخت اللہ کی وعیدیں ہیں اس صورت میں، مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ بھی مکی صورت ہے، تیسرے بارے میں آپ کو پتہ ہے. اور اللہ رب العزت میں کچھ شدید مذمت کی ہے، جیسے معاون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں اچھے کاموں سے، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے، یتیموں کا حق مارتے ہیں. تو اسی طرح اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی کہ پہلی جو اس کی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور عیب لگانے والے کے لیے. ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو تانا دے، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو عیب لگائے یا کسی کی غیبت کرے. اب یہاں پہ بیسیکلی یہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگین it brings this again into this modern world also. تانا زنی، غیبت، عیب لگانا، یہ سب چیزیں آج بھی اسی طرح موجود ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، ولید ابن مغیرہ ہو گیا، اور اس کے بعد عاص بن وائل ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، اس کے بعد امیہ بن خلف ہو گیا، یہ جتنے بڑے بڑے سردار تھے کہتے تھے ہم اتنے مالدار، ہم اتنے اونچے سٹیٹس والے، یہ معذلہ یتیم ہمیں آ کے بتائے گا کہ دین کیا ہے، اللہ کون ہے. تو کسی کو بلیٹل کرنا جو ہے، بلیٹل دس از بیسکلی کسی کو حقیر کہنا، حقیر جاننا. یہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت یہ آیت کو صورت نازل فرمائی، اور آج بھی اسی طرح موجود ہے. آج میں اور آپ کسی کو بلیٹل کرتے ہیں. ایون علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اگر لیٹ سے 4 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کسی ایک کا مذاق آپس میں 3 صرف اشاروں سے اڑا رہے ہیں تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہے. اور پھر کہیں ایسے نام ہوتے ہیں جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ نے کسی کا کوئی نام ایسا رکھ دیا ہے جس سے اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے. غیبت بھی اسی حکم میں داخل ہے. غیبت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی، حالانکہ وہ عیب موجود ہے اس انسان کے اندر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ عیب موجود ہو اور پیچھے اس کے بیان کیا جائے تو یہی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے. تو اس لیے میرے بھائی، تانا دینا، مسلم نیور انڈلجز ان کرسنگ، مسلمان کبھی بھی لان اور تان پہ یقین نہیں رکھتا یا دیتا نہیں. اور اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معذلہ مارکیٹ پلیسز پہ پیچھے سے تانے اور آوازیں کستے تھے.
وہ دیکھو معذاللہ محمد یہ دس گائے ول ٹیل اس معذاللہ کہ خدا کون ہے، معذاللہ دس معذاللہ سما معذاللہ یہ مجنون ہمیں بتائے گا کہ خدا کون ہے، معذاللہ یہ معذاللہ سما معذاللہ یہ قذاب ہمیں بتائے گا کہ مجنون کون ہے، اللہ کون ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح پھر عجیب قسم کی باتیں اللہ کے بارے میں، اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مطلب پھر اللہ کی ذات کو بھی انہوں نے معذاللہ اس میں گھسیٹ لیا۔ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، اور یہ ہر آپ کی واک آف لائف میں آپ کو ملیں گے، اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، صرف تانے کسنا، بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، عیب لگانا، یہ ان کا کام ہے۔ دوسری ان کے اندر ایک اور فیچر بھی ہوتا ہے، اللہ اس صورت میں اور وہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے الذی جمع مالا وعددہ، یعنی کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، الذی جمع مالا وعددہ، یعنی کہ مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ This is the second feature which lies in them۔ یہ سارے سرداروں کا جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا کام یہی تھا کہ ہر وقت مال جمع کرتے رہتے تھے، ہر وقت مال جمع کرتے رہتے تھے، اور ہر وقت ان کو کاؤنٹ کرتے رہتے تھے۔ یہ بھی ایک ان کے اندر فیچر پایا جاتا ہے، کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے کہ مال تو جمع کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کو کاؤنٹ بھی کرتے رہیں، یعنی کہ اپنا بینک بیلنس آج کے زمانے میں جتنا اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اتنا کما لیا ہے، یہ پھر بھی کیوں اور کمائی میں لگے ہوئے ہیں؟ یہی تو میرے بھائی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بڑھاپے کے ساتھ دو چیزیں بھی جو ہے نا اس کی وہ جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک اس کی عمر کی خواہش کہ میری عمر لمبی ہوتی جائے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امیر ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اس کا جواب بھی ہمیں حدیث میں دے دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تو تانا زنی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اور پھر دوسری نشانی اللہ رب العزت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مال جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گن کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، گنے میں مال میں کبھی بھی جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی۔ آپ اس کو اپنی سیونگ کو اگر چھوڑ دیں، اللہ کا نام لے کے اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں خود ہی برکت ڈال دے گا۔ جب انسان بار بار اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک خطرہ اور ایک اللہ معاف کرے انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کم نہ ہو جائے، اور جتنا پیسہ آتا جاتا ہے اتنی انسیکیورٹی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یحسب انہ مالہ اخلدہ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان کا مال ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا، یعنی کہ نمرود، حامان، اس کے بعد قارون، فرعون کو کیا لگتا تھا؟ ان کو یہی لگتا تھا کہ ہمیشہ یہ اتنا مال ہے ہمارے پاس، یہ ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ مال سے کین یو بائی دا لائف؟ آج اگر خدا نہ خاصہ ڈاکٹر مجھے اور آپ کو ایک ڈائگنوسس دے دیتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس زندگی کے اتنے دن ہیں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے کتنے، لیکن چلیں لیٹس سے کسی کو سٹیج 4 کینسر ہے، یا آپ لوگ کروڑوں لگا دیتے ہیں، لیکن کین یو بائی اے سنگل سیکنڈ آف لائف فرام یور منی؟ کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بت توڑا ہے کہ تمہیں اگر لگتا ہے نا کہ تم ہمارا مال سے تم اپنی زندگی امورٹل بنا لو گے، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی بنا لو گے، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہا کرتے تھے تو یہ آگے سے خبیث کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اگر معاذ اللہ پہلے تو ہنس کے معاذ اللہ طنز کیا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہوگی۔ کس نے دیکھی وہ زندگی؟ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا کون اٹھائے گا ہمیں؟ پہلا تو ان کا اللیجڈلی یہ اللہ معاف کرے یہ ہوتا تھا، اور دوسرا کہتے تھے اگر اٹھ بھی گئے تو یہی مال ہمارے کام آئے گا، اللہ معاف فرمائے۔ مطلب اس مال پہ اتنا غرور تھا ان کو۔ تو یہ اللہ رب العزت اس کی بھی مذمت فرماتے ہیں۔ اب آگے ان لوگ
تو 3 نشانیاں اللہ نے بتا دیں کہ جو تانا زنی کرے، جو عیب لگائے، اور پھر اس کے بعد جو مال جمع کرے اس کو کاؤنٹ کرے، اور اس کے بعد ان کو یہ لگتا ہو کہ میرا مال میری زندگی کی ہمیشگی کا ایک ذریعہ ہے، یہ ان لوگوں کا پھر انجام کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ کَلَّا لَيَنبَذُنَّ فِی الْحُطَمَةِ۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ اٹس اے کرشر۔ اللہ رب العزت اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بیسیکلی دوزخ کے اندر ایک چیز، دوزخ آپ کو پتہ ہے دوزخ کی آگ ایسی جو کرش کر دینے والی ہے، اور ہرگز نہیں، بلا شبہ ضرور پھینکا جائے گا ان کو حطمہ میں۔ اور کَلَّا لا ينبذن فی الحطمہ، کَلَّا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے دریا کے کنارے اور پیچھے فرعون تھا، اور بنی اسرائیل نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آج تو ہم گئے، آگے دریا پیچھے فرعون، کون بچائے گا ہمیں؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ میں کیے تھے، کَلَّا، ہرگز نہیں، میرا رب مجھے بچائے گا۔ تو یہ جب آپ بڑے اسٹرانگ ورڈز میں کسی چیز کو نہ کہتے ہیں نا، تو کَلَّا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ ضرور پھینکا جائے گا ان کو حطمہ میں۔ اب حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ آگے سوال کرتے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک، وما لیلت، جیسے اللہ نے کہا نا کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما الحطمہ، یعنی کہ تمہیں کیا ادراک کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ اور یہ پھر اللہ نے سوال کیا، اور پھر اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ حطمہ کی ڈیفینیشن اللہ کی بھڑکائی ہوئی، وہ جیسے سورہ القاریہ میں بھی اللہ یہ فرماتا ہے نا کہ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو نریٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نار الموقدہ، یعنی کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اور کتنے سال بھڑکائی ہوئی؟ 3000 سال۔ پہلے سال بھڑکائی پیلی ہوئی، دوسری سال بھڑکائی لال ہوئی، تیسری سال بھڑکائی کالی ہو گئی۔ تو اس آگ میں ان کو پھینکا جائے گا، اور مسئلہ کیا ہے؟ آگے ان کو آگ پکڑے گی کہاں سے؟ یہ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی ان کے دلوں تک۔ اب دلوں کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ دلوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کو برتانہ زنی کرنا، پیسوں کی ہوس، یہ سب دل کی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں۔ اس لیے یہ آگ ان کے لیگز، پاؤں اور ٹانگوں سے ہوتی 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 کہاں تک پہنچے گی؟ اور یہ جہنمی، یہ جو اس صورت میں جہنم میں جائے گا، اس صورت والے فیچرز کو لے کے کہ میرا دل جل رہا ہے، اس کو دل جلنے کی تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ ساری پرابلمز اس کے دل میں موجود تھیں، یہ ساری نفسانی خواہش اس کے دل میں موجود تھیں۔ تو اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اگر جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جاتا ہے۔ لوتھڑا یہی دل ہے، اور وہ اسی کو جلائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں، انہا علیہم موصدہ، یعنی کہ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پہلے تو دلوں کو جلائے گی، پھر then they will be closed inside that raging fire، جو اللہ تعالیٰ ان کی چاروں طرف سے ان کے اوپر بند کر دے گا، as if they are locked in a room۔ اور جہاں پہ میں یہاں پہ ایک لائٹر کو اگر آن کروں، اور میں اور آپ سب بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، اس کی ٹپ پہ ذرا ہاتھ رکھیں صرف، اور خدا نخواستہ اگر گیس والا لائٹر ہو، اس کی ٹپ پہ ذرا ہاتھ رکھیں نا، اس سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ رکھیں، انسان کو سمجھ آتی ہے یہ دنیاوی آگ ہے، اس میں تھوڑا سا پیٹرول ہے، کچھ اور نہیں۔
وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو مجھے اور آپ کو خود ہی سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کیا اس میں ذکر کر رہے ہیں. فی آمد مبددہ. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لمبے لمبے ستونوں میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ علماء کہتے ہیں ستونوں کا مطلب ادھر اس کیس میں ہے کہ اٹ ول بی لائک بگ گیٹس، بڑے بڑے جیسے گیٹس ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے ستون ہوں گے، چاروں طرف اس کے آگ لگی ہوئی. تو میرے بھائی یہ صورتیں ہم اللہ رب العزت کی روزانہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان صورتوں میں اللہ میسج کا دے رہا ہے مجھے اور آپ کو. آر وی ہماری اوقات کیا ہے بیسیکلی، ہو آر وی کہ ہم کسی کو بلٹل کریں، ہم کسی کا مذاق اڑائیں، ہم کسی کو عاجز سمجھیں. میں خود کون سا بہت بڑا، جو اللہ معاف کرے، کوئی ایسی میرے پاس طاقت ہے جو میں کسی کو عاجز سمجھوں؟ ایک گندی پانی کے قطرے کی مقدار سے بنے ہوئے لوگ ہیں ہم، اور سارے کے سارے. اب جیسے حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا بتایا، اس کے بعد جتنے انسان بنے سارے پانی کے قطرے سے بنے ہیں. وہ بھی وہ پانی جو آپ کی بیڈ شیٹ، آپ کے صوفے یا آپ کی کسی جگہ پہ بھی لگ جائے، آپ اس جگہ کو صاف کرتے ہیں. تو ہو دا ہیل آر وی؟ اپنی اوقات کو دیکھنے کے لیے اللہ کہتے ہیں اپنی پیدائش کو دیکھو. اور اوقات یہ ہے بیچ میں سے کہ کل کو جب میں اور آپ، اللہ نے اگر عمر دراز کی، اللہ از عافیت والی اور طیب عمر دے، اگر دراز کی، تو جب بڑھاپا آئے گا تو لگ سمجھ جائے گی کہ پھر انسان کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کر سکے. اس لیے سوال جوانی کا ہے. اور جو میں اور آپ ٹائم گزار رہے ہیں، اس کا سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا کہ اس وقت تمہارے پاس اسٹرینتھ بھی تھی، تمہارے پاس طاقت بھی تھی، تمہارے پاس جسمانی قوت بھی تھی، کیا کیا تھا تم نے اس وقت؟ تو پہلا حق تو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں. نمبر 1 وی کین ناٹ جج اینی ون. نمبر 2 وی کین ناٹ بلیٹل اینی ون. نمبر 3 ہم کسی کی عیب تراشی، جب تک اگر آپ کو حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آ بھی گیا ہے تو اس کو، بھائی جب اللہ رب العزت کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور اس سے علیحدہ میں وہ اور اللہ خلوت میں آپس میں معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین جو بنانے والا ہے اس دنیا کا، اگر وہ یہ کرتا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عیب کو عام کرنے والے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ کام ہم کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد مال کی محبت ہر انسان کے اندر ہے. جتنا ہو کم لگتا ہے، جتنا ہو کم لگتا ہے. ایک وادی سونے کی دے دو، دوسری مانگے گا ابن آدم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری دے دو کہ تیسری دے دو کہ چوتھی. دس از نیور اینڈنگ اسٹوری unless and until the soil of the grave will fill our stomachs. یعنی کہ پھر جب قبر کی مٹی ہمارے منہ کے اندر سے جو ہے نا ہمارے پیٹ کے اندر جائے گی، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا، جس میں کیڑے اور بچھو اور خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا یار یہ کیا ہم کر گئے ہیں اپنے ساتھ. اللہ ہمیں اپنے مردود ہونے سے بچائے، جیسا کہ شیطان مردود ہوا، اس کے پیچھے چلنے والوں سے بچائے. اور اللہ اپنی رحمت میں رکھے اور ہمیں ان چیزوں سے، لوگوں کو بلیٹل کرنے سے، لوگوں کو حقیر سمجھنے سے بچائے. کیونکہ انسان خود حقیر ہے. ابو جہل وہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے جن کی ٹانگیں کہتے ہیں کہ اتنی پتلی تھی جیسے کہ 2 ٹہنیاں ہوتی، اور مذاق اڑاتا تھا ان کا کہ تم چرواہے، تمہارا معاذ اللہ کیا اوقات ہے تمہاری. پھر وہی حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی چیسٹ پہ بیٹھ کے آخری تلوار اسی کو مارتے ہیں. تو اس وقت ابو جہل کا کیا کر سکا؟ اس کی طاقت، اس کا پیسہ، اس کے کتنا کام آ سکا؟ جس کو بلیٹل کرتا تھا اسی کے ہاتھ مارا گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے تھے معاذ اللہ؟ بلیک کرو. اور آج سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی امیہ بن خلف کو اپنے ہاتھ سے پھر بدر میں قتل کیا.
اور بعد میں آج میں اور آپ سیدنا بلال کو کس طرح جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہونے کے نسبت سے جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لگام تھام کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کی نسبت سے جانتے ہیں. تو میرے بھائی عزت اور ذلت اللہ دینے والا ہے. میں اور آپ کسی کی نہ عزت ڈیفائن کر سکتے ہیں نہ ذلت ڈیفائن کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے دل پہ جا کے بڑے اثر نہیں کرتی، لیکن جب تک میں نے اور آپ نے اس کی تفسیر اور اس کی ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہم ان صورتوں کا، آپ کو اس کی حلاوت بھی نہیں آئے گی نماز میں پڑھنے کی. یاد رکھیے گا یہ وہ صورتیں ہیں جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تو کم از کم ان صورتوں کا کانٹیکسٹ یاد رکھنا، بار بار آپ کو یاد دلانا ان صورتوں کو پڑھنا، اس لیے کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی سخت، اور تیسرے پارے میں بہت سخت صورت ہے. اللہ نے وارننگز پورے قرآن میں دی ہیں، لیکن جو 30th پاراز میں وارننگ ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے. تو اللہ ہمیں ان ساری فیچرز سے، ان ساری کریکٹرسٹکس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.